بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع سے کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ ناظرین اکرام، عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے دائے کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔
حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار اور محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے تو تجارتی سفر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے اور بکریاں چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال ملک شام بیچتی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی وہ واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہنے اور سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ کہنے لگیں کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور پاک نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر آپ ملک شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ ساتھ روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس یہودی عالم ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھا اور میسرہ کو اشارے سے پاس بلا کر پوچھا
یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا اس شخص کا تعلق قبیلہ ہی قریش سے ہے۔ ربی نے کہا خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کہ کوئی نہیں بیٹھتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے حوالے کی۔ حضرت ختیجہ نے مائسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ مائسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ مائسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور پاک نے آپ کی پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا۔ کمزوروں کا جینا 2 بار ہو چکا تھا۔ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کی حدود میں بھی کچھ اسی قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا، یا مال خرید کر رقم نہیں دی جاتی، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف و محفوظ کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کی حدود میں پائے جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ تو سب جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ میں جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی۔
تو مرمت کرنے کے لیے ضرورت پیش آتی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی تو ہر شخص کے لیے یہ اعزاز تھا کہ وہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھے۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص سینہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اور ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آگے ہے، امین آگے ہے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کو تمام کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے۔ یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک اس غار میں رہتے تھے، کئی دن اس غار میں گزارتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لائے تو کہا کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیے۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔
اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئی اور فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین اور رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، پکار اٹھے پاک ہے پاک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی، حضرت زید بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور درینہ رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ چوتھے سال حکم الہی صادر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو ہر ایک کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق اور امین پایا ہے تو جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو نام ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اے خدا پر ایمان لاؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگا، اسی غر سے تو نے ہم سب کو جمع کیا تو رسوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب دشمن ہو گئے۔ ناظرین کرام، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں شامل عتبہ بن ربیع بھی تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو۔ جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو گے تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو۔ اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ، تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی۔ چند معزز اور ذی وجاہت اشخاص بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن سالبہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسرا کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبیلہ سے پہلے ہی واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو تاکہ میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا ہے، غلط بات پر قائم رہے، سچائی کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کوئی کس کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور پاک نے قرآن کریم کی چند آیت تلاوت فرمائی اور جن میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو،
بے حیائی کے قریب نہ بٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہوں یا ظاہر۔ جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو۔ یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق قرآن کریم کی آیت سن کر بول اٹھا، اے قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا چلا گیا، لیکن ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے انہیں ایسا کرنے سے باز نہیں رکھا، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دستے شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان ہی چلی جائے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارے دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ناظرین اکرام، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، تو آپ پر بہت ہی مشکل اور آپ کے قبیلے کے لوگ دشمن ہو گئے، مشکل وقت آپ پر آئے، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرتے رہو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنو ان کو بھی وہی بناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، خبردار باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں۔
اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کے ہر لمحہ ہمارے لیے باعث شفقت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی پر بنائی گئی ہے پسند آئی ہے تو دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔